بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں احکر عبدالصمد سائم، نظریات علمی آئیکن کے ساتھ۔ انسان اپنی اولاد کو دنیا کی ہر آسائش دینا چاہتا ہے، اچھے کپڑے، اعلیٰ تعلیم اور محفوظ مستقبل، مگر اکثر یہ بھول جاتا ہے کہ اولاد کو سب کچھ دینے کے باوجود اگر احساس نہیں دیا تو سب کچھ ادھورا ہے۔ تربیت محض نصیحت کا نام نہیں، یہ ایک مسلسل احساس کا سفر ہے۔ وہ لمحہ نہیں جب آپ بول رہے ہوتے ہیں، بلکہ وہ لمحہ ہے جب بچہ خاموشی سے آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ آپ کا لہجہ، آپ کا رد عمل، آپ کا صبر، آپ کا شکر، آپ کا انداز محبت، یہی اس کی تربیت کی خاموش کتاب ہے۔ اکثر والدین سمجھتے ہیں کہ تربیت کا مطلب ہے بچے کو اچھے الفاظ سکھانا، عبادت کا کہنا یا غلطی پر ڈانٹ دینا، مگر حقیقت یہ ہے کہ بچہ تربیت نہیں سیکھتا، وہ تقلید کرتا ہے۔ وہ آپ کے الفاظ نہیں، آپ کے لہجے کو پڑھتا ہے۔ وہ آپ کے حکم سے نہیں، آپ کے رد عمل سے متاثر ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی کے بارے میں حقارت سے بات کریں گے تو وہ بھی کمزوروں کے لیے وہی لہجہ اختیار کرے گا۔ اگر آپ شکر اور صبر کا رویہ دکھائیں گے تو وہ انہی جذبوں کو اپنی روح میں بسائے گا۔ یاد رکھیے، بچے وہ نہیں بنتے جو ہم چاہتے ہیں، وہ وہی بنتے ہیں جو ہم ہوتے ہیں۔ وہ ہماری باتوں سے نہیں، ہمارے رویوں سے شکل پاتے ہیں۔ تربیت کتابوں سے نہیں، کردار سے جنم لیتی ہے۔ ماں باپ اگر چاہیں کہ ان کے بچے سچ بولیں تو پہلے انہیں اپنی زبان سے سچ کی خوشبو آنی چاہیے۔ اگر چاہتے ہیں کہ بچے شکر گزار ہوں تو انہیں اپنی آنکھوں میں قناعت کی روشنی دکھانی ہوگی۔ اگر چاہتے ہیں کہ وہ عزت کریں تو انہیں اپنے رویے میں عزت دینی ہوگی۔ بچہ شعوری طور پر نہیں بلکہ جذباتی طور پر نقل کرتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ آپ غصے میں کیا کرتے ہیں، بے بسی میں کیا کہتے ہیں، مشکل وقت میں کس سے رجوع کرتے ہیں۔ یہ سب اس کی لاشعور کی تختی پر کندہ ہو جاتا ہے۔ یہی وہ تربیت ہے جو لفظوں کے بغیر دی جاتی ہے۔ تربیت کا سب سے پہلا سبق ہے خود کو آئینہ بنا لو، تاکہ بچہ جب آپ کو دیکھے تو اپنے اندر کی تصویر سنوار لے۔ اگر آپ کا کردار آپ کی نصیحت کے برعکس ہے تو وہ نصیحت محض آوارہ بن کر رہ جاتی ہے، اثر نہیں کرتی۔ بچے کے دل میں جگہ الفاظ سے نہیں، احساس سے بنتی ہے۔ احساس محبت، احساس تحفظ، احساس عزت، یہ وہی 3 ستون ہیں جن پر تربیت کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ جب بچہ غلطی کرے تو یاد رکھیے وہ جرم نہیں سیکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسے تذلیل نہیں، تربیت چاہیے۔ اسے تانا نہیں، رہنمائی چاہیے، کیونکہ جو دل خوف سے بند ہو جائے وہ علم نہیں سیکھتا، اور جو دل محبت سے کھل جائے وہ خود تربیت پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو احسن تقویم میں پیدا کیا، یعنی کہ بہترین ڈھانچے اور فطرت پر۔ اس فطرت کو صبر، محبت، شکر اور عزت سے سنوارنا والدین کی سب سے بڑی عبادت ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یعنی تربیت ایک ذمہ داری نہیں، ایک امانت ہے۔ لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نسل خوددار، باحیا اور باشعور بنے تو ہمیں پہلے اپنے وجود کو بدلنا ہوگا، کیونکہ تربیت کا پہلا سبق یہ نہیں کہ بچے کو کیا کہنا ہے، بلکہ یہ ہے کہ خود کیا بننا ہے۔ اولاد وہی بن جاتی ہے جو ہم ہیں، جو ہم بنانا چاہتے ہیں وہ نہیں بننا چاہتی، اور یہی تربیت کا کمال ہے، اور تقلید کا راز بھی یہی ہے۔
اکثر والدین بچوں کے سامنے اپنا وہ پازیٹیو ویو یا ماڈل پیش نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے ان کے بچے والدین سے متنفر ہو کر معاشرے کے نیگیٹو کردار کو فالو کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ اکثر والدین کے قول فعل میں تضاد ہوتا ہے، جس کو بچے بڑی گہرائی کے ساتھ کاپی کرتے ہیں، کیونکہ بچے اپنی زندگی کے اندر صرف دو شخصیات کو مینٹلی طور پر فالو کرتے ہیں، شعوری طور پر بھی اور نفسیاتی طور پر بھی۔ نمبر ایک اپنے والد کو، اور نمبر دو اپنے استاد کو۔ تو اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نسل نوزائیدہ ملک و ملت کی بہترین نسل بن سکے، پاکستان کی معزز شہری بن سکیں اور اسلام کے سچے فالوورز بن سکیں، تو ہمیں سب سے پہلے بینگ ایز اے پیرنٹ اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ اگر ہم لوگ اپنے جسم پر مصنوعی لباس پہنے رکھیں گے تو ہماری نسل بھی ہماری پیروی میں، ہماری تقلید میں ہمیں بطور رول ماڈل قبول کر کے وہی کردار اپنائے گی۔ تو اس لیے والدین اپنے بچوں کا سب سے بہترین رول ماڈل ہوتے ہیں۔ اگر والدین چاہیں کہ ان کے بچے ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے، دنیا اور آخرت میں آرام کا سبب بنے، تو والدین کو سب سے پہلے اپنی شخصیت کو بدلنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اچھا والدین بننے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ آمین وسلام۔